یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اے اہل کتاب تعالوا آ جاؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم نہ عبادت کریں مگر کہ صرف اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی بعض ہم میں سے بعض معبود بنائیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کو۔ فإن تولوا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فقولوا، تم لوگ کہہ دو، اشہدوا بأننا مسلمون، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، گواہی دے دو کہ بأننا مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، مگر کہ نازل نہیں ہوئی تورات اور انجیل مگر کہ ان کے بعد، ابراہیم کے بعد۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 64 اور 65۔ اہل کتاب کا ایک وقت، اس کو وقت نجران کہا جاتا ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا اور اس نے آ کر مختلف طرح کے اشکالات سامنے رکھے تھے، اور وہ اشکالات اس حد تک گئے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں بھی انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو اس انداز سے نازل فرمایا ہے کہ گویا کہ کسی مناظرے کا جواب دیا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ الی کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف، ایسی بات کی طرف۔ کیا ہے وہ بات؟ وہ بات وہ ہے جو ہمارے تمہارے درمیان میں ایک جیسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تم بھی لا الہ الا اللہ کے کہنے والے تھے اور ہم بھی لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں، تو ہمارے تمہارے درمیان میں فرق کوئی نہیں ہے، لیکن تم اس بات پر آ جاؤ۔ کس بنیاد پر آؤ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کریں گے۔ جب یہ والی بات کہی تو وہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک گردانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں، تو وہ لوگ، وہ والا جو عقیدہ تھا وہ اس کلمے کی وجہ سے باہر نکل گیا، اس حدود سے ہم باہر نکل گئے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی عبادت کے حقدار ہوں گے۔ تو عبادت کے حقدار ہوں گے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اور تم ایک جیسے ہیں؟ تم مشرک ہو اور ہم مسلمان ہیں، اور ہم تم کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان میں مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تم اس پر آ جاؤ۔ ولا نشرک بہ شیئا، یہ قید ساتھ لگا دی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ایک آدمی یہ کہے لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں، لیکن میں نے جو ہے وہ فلاں کو نظر دینی ہے، فلاں سے میں نے منت مانگنی ہے، فلاں کہ میں نے مزار پر جانا ہے، تو مزار تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا حقدار ہے کہ اگر زمین پر کسی اور کو پوجا جائے، کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ ہونا چاہیے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر وہاں سجدے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی پر جا کر یا داتا دربار پر جا کر یا نظام الدین اولیاء پر جا کر کوئی سجدہ کرے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے ایک تو بتوں کو مسمار فرمایا، ہر طرح کی بتوں کی عبادات کو آپ نے ختم فرما دیا، ایک بڑا کمال یہ کیا۔ دوسرا، آپ علیہ السلام نے تمام مزامیر کہتے ہیں آلات موسیقی، ان کو توڑا۔ یہ دو کام وہ ہیں جو ہماری تاریخ ہیں، مسلمانوں کی تاریخ ہیں۔ شراب کا حکم قرآن پاک میں نازل ہوا ہے، یہ حرام ہے، جو قرآن پاک میں نازل ہوا ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے کام کیا، آپ نے مضامین کو خود توڑا، اور شرک اس سے برات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات خود اتاری ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کے علاوہ سب معاف ہو سکتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر سرکشی کی ہے، اسرفوا علی انفسہم، اپنے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہر طرح کی گناہ کو معاف کر دے، یعنی کہ شرک بھی معاف ہو سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ توبہ ایسی ہو کہ جس کو کہا جائے کہ توبۃ نصوحا،
وہاں تک جب تک نہیں جائے گا اس وقت مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر وہ لوگ آپ کے اس بلاوے پر، آپ کے اس دعوے پر کہ تم آ جاؤ، ہم آپ دونوں ایک ہی کلمے کی طرف آ جاتے ہیں، اشتراک کر لیتے ہیں، بات ایک ہی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ چلے گا، لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کوئی اور کلمہ نہیں چلے گا، آ جاؤ۔ اگر وہ اگر منہ پھیر لیتے ہیں تو فقولوا، آپ کہہ دیں اشہدوا، گواہی تم لوگ دے دو کہ انا مسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان، اب تم مسلمان نہیں ہو، ہم مسلمان ہیں، اور تمہارا اسلام اس وقت میں جو تھا وہ یہودیت تھا، تمہارا اسلام اس وقت میں جو تھا وہ نصرانیت تھا، عیسائیت تھی یا یہودیت تھی۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ جی ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہاں ہمیں تاریخی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام سب سے بڑے، عمر میں سب سے چھوٹے اور مرتبے میں سب سے بڑے۔ آپ علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ اور دیگر، یوں کیٹیگرائز کیا جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے یہ سوال کیا، تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو تم یہودی ہو جاؤ، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، وہ کہنے لگے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے ملت ابراہیمی یہ یکسو ہے، یہ 100% ہے، اس پر کھڑا ہونا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ملت ابراہیمی۔ اب ملت ابراہیمی کے ماتحت میں کون کون آتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماتحت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی ابراہیم کی ماتحت ہے، اور ہم تو کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، وسماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ہم تو وہاں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہمارے تو ابا نے ہمارا نام رکھا تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ جی یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، چونکہ ابراہیم، ایک پارٹی کہتی ہے کہ ابراہیم یہودی تھے اور ایک پارٹی کہتی ہے کہ ابراہیم عیسائی تھے۔ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو، کیوں سوالات قائم کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور تورات اور انجیل نازل نہیں کی گئی مگر کہ ابراہیم کے بعد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب کا نزول بعد میں ہوا ہو اور ابراہیم پہلے سے یہودی یا عیسائی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جب تمہاری نسبت یہودیت کی طرف ہے، تمہارے پاس تورات آئی ہے تو تم یہودی بنے ہو، تمہارے پاس انجیل آئی ہے تو تم عیسائی بنے ہو، تو تمہارے پاس کتاب ہی نہیں آئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم وہ یہودی یا نصرانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کیا کہا؟ یا اہل کتاب، اہل کتاب، لم تحاجون، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی مگر کہ ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، تمہیں عقل نہیں ہے؟ قرآن پاک نے سوچنے پر مجبور کیا، قرآن پاک نے سوچنے کا راستہ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلوات اللہ علی سید الانبیاء المرسلین۔